بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے اور محبت میں ڈوب کر پڑھیے کہ محبت سے پڑھا گیا درود شریف غفلت سے پڑھے گئے درود شریف سے بہت بہتر اور افضل ہے۔ آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کا درود پاک بھی ان کے شایان شان ہونا چاہیے، کیونکہ درود پاک دل سے تعلق رکھتا ہے، اور دل تو محبت اور احساس اور جذبات اور کیفیات کا نام ہے۔ تو جب آپ درود شریف پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، ان کی محبت میں ڈوب کر، ان کے خیالات میں ڈوب کر، تو اس درود پاک کی ثمرات اور برکات فضیلت بہت زیادہ ملے گی، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے دونوں جہاں کی کامیابیاں ملیں گی۔ لیکن درود شریف پڑھیں، دن بھر پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کے ساتھ، اگر آپ آفس میں ہیں، جاب کرتے ہیں تو فری ٹائم میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرب پا سکیں۔ لیکن ایک کام ساتھ ساتھ کریں، ایک کوانٹٹی فکس کر لیں اپنے لیے، اپنے حساب سے، اپنی آسانی کے حساب سے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں ہی اپنی کوانٹٹی بنائیں، آپ چاہیں تو 100 دفعہ، 313 دفعہ، 700 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، جتنا درود پاک آپ بیٹھ کر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس حساب سے آپ جو ہے ایک تعداد فکس کر لیں، مقرر کر لیں، اور پھر اس پہ پابندی کریں۔ اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے، جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں رات سونے سے پہلے، پھر یہ والا جو درود شریف ہے نا، آپ نے باوضو پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آئیں، اپنے بستر پر بیٹھیں، دنیا کے تمام خیالات، تمام سوچیں، تمام باتیں، تمام ٹینشنز سب نکال دیں، بس ذہن میں ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات ہوں، ان کے احسانات ہوں، ان کی محبت ہو، اور پھر جو آپ نے تعداد فکس کی ہے وہ آپ اپنے بستر پر اطمینان سے بیٹھیں، سر جھکائیں دل کی جانب، تصور کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، رحمت کا، ان کی نظر کرم کا، اور وہ درود شریف پڑھیں، اور وہ درود و سلام پڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ کر کے سوئیں، اور روز کا معمول بنائیں۔ ایک تعداد فکس کریں گے، ایک جگہ فکس ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے بستر پر پڑھنا ہے، اور ایک وقت فکس ہو جائے گا کہ رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ جب تعداد، جگہ اور وقت یہ آپ کا متعین ہو جائے گا، فکس ہو جائے گا، اور آپ روزانہ پابندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے، صرف اور صرف محبت میں درود پاک پڑھیں گے، بھلے آپ چاہے 100 دفعہ پڑھیں، 200 بار پڑھیں، اور روزانہ پڑھیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ پر نظر کرم ہو جائے گی، بہت جلد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نصیب ہو جائے گی، حضوری مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ روحانی خوابوں کا دروازہ کھل جائے گا، روحانیت کی پرواز تیز ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے بزرگان دین کے زندگی کے معمولات اگر اٹھا کے دیکھیں تو ان کا بھی یہی معمول تھا کہ ایک تعداد فکس تھی، جگہ فکس تھی، وقت فکس تھا، اور اس پر وہ درود شریف پڑھتے تھے، اور پھر درود شریف پڑھتے تھے تو پھر نظر کرم ہوتی تھی۔ کبھی کسی کا کوئی مسئلہ آیا، حاجات آئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مدد فرمائی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب میں تشریف لے آئے اور پڑھنے والے کو بوسہ دیا۔ کبھی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جب کوئی پریشانی اور حاجات ہوئی تو کسی دوسرے کے خواب میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبی مدد فرمائی کہ فلاں جگہ سے تمہارا کام بن جائے گا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر یا کسی اور کو بتایا کہ آپ کا یہ درود شریف مقبول ہے، پسندیدہ ہے، اور اس درود پاک کا جو تعداد آپ کی ہے، درود پاک کا جو سیغہ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی واقف ہیں۔ تو فکس تعداد میں اور فکس ٹائم پر درود شریف پڑھنے کی یہ برکات ہوتی ہے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بہت جلدی ملتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو لاک ہوتا ہے وہ مخصوص چابی سے کھلتا ہے، اور اس مخصوص چابی کے مخصوص دانے ہوتے ہیں، اگر ایک دانہ بھی اوپر نیچے ہو تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ سیم ایز جب آپ درود پاک کی ایک تعداد فکس کریں گے، ایک وقت فکس کریں گے، اور محبت توجہ سے اس وقت اس تعداد کے ساتھ روزانہ درود شریف پڑھیں گے، پابندی کریں گے، بہت جلدی آپ کی قسمت کا دروازہ کھل جائے گا، آپ کی قسمت کا یہ لاک کھل جائے گا، اور پھر نظر کرم بے پناہ ہوگی۔ تو فکس تعداد میں درود شریف پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کے بے پناہ فائدے ہیں، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ اچھے مقامات پر جاتی ہیں،
جو بد روحیں ہوتی ہیں وہ برے مقامات پر جاتی ہیں، تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوتی ہیں، بزرگان دین کی مجالس میں حاضر ہوتی ہیں، اچھے اچھے مقامات کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری ابھی روحانی قوت اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کبھی خواب کے ذریعے سے، کبھی سوتے میں کسی کیفیت اور احساس کے ذریعے سے ہمیں یہ چیزیں ہلکی ہلکی محسوس ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مخصوص تعداد میں درود شریف رات سونے سے پہلے لازمی پڑھیں اور پھر اس کے کمالات اور برکات دیکھیں۔ درود شریف تو پڑھ رہے ہیں، دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ تو لازمی پڑھنا ہے تاکہ درود کی تعداد میں کمی نہ آئے، اور پھر رات سونے سے پہلے اپنی آسانی کے حساب سے بھلے 100 دفعہ 200 دفعہ چند بار ہی درود شریف پڑھیں گے، لیکن باوضو با ادب ایک مخصوص جگہ پر اور مخصوص وقت پر مخصوص تعداد میں پڑھیں گے، اور پھر اس کی بے پناہ برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بے پناہ فوائد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کریے، لازمی کریے، محبت سے کریے، محبت کے لیے پڑھیے، محبت میں ڈوب کے پڑھیے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر کرم عطا فرمائے، درود پاک کی خصوصی برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ برکات، وہ ثمرات عطا فرمائے کہ جس کے طفیل اور صدقے ہم مزید درود شریف پڑھیں اور ہمارا درود پاک کا سفر ہر لمحہ بہتر سے بہترین ہوتا جائے۔ اللہ کریم ہماری تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرما لے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔